بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور آخرت کے علاوہ ایک اور بھی جہاں ہوتا ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ وہ مقام ہے جہاں مرنے کے بعد قیامت آنے تک روحوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ روح جہاں بھی موجود ہو وہ ہر ایک رشتہ دار کو پہچانتی ہے۔ یہ بات کہنا کہ فلاں بندے کی روح فلاں بندے کے اندر داخل ہو گئی ہے، یہ بات بالکل غلط اور من گڑت ہے۔ یہ بات قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کی روح کو کھلی اجازت مل جاتی ہے کہ وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن سلام سے ملے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ میرے سے پہلے وصال کر گئے تو پھر مجھے بتانا کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ کیا زندہ انسان اور مردہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں؟ کیا روحیں جنت میں ہوتی ہیں؟ کیا ان کو ہر جگہ جانے کی اجازت ہوتی ہے؟ یہ اپنے گھر والوں کو پہچانتی کیسے ہیں؟ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو علم ہوتا ہے کہ میں دنیا سے وصال کر چکا ہوں، اب میں عالم برزخ میں داخل ہو گیا ہوں۔ اسے سب کچھ یاد رہتا ہے کہ وہ بندہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، فلاں مکان اور گھر ہمارا ہے، میرا تعلق فلاں نسل سے ہے، یعنی کہ اس کو ہر چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ جب ایک انسان مرتا ہے تو وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بولتا بھی ہے، لیکن اس وقت اس کی آواز دنیا والوں کو سنائی نہیں دیتی، یہاں تک کہ جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تب بھی وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور سن رہا ہوتا ہے۔ اس کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اب مجھے نہلایا جا رہا ہے اور اب میں دفنایا جا رہا ہوں۔ جب انسان کی جان نکل جاتی ہے تو اس کو سب کچھ پتا چل جاتا ہے کہ اب میرا اصل ٹھکانہ یہ دنیا نہیں رہی، اس لیے وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی جلدی قبر میں چھوڑ آؤ۔ مرنے والوں کو سب معلوم پڑ جاتا ہے کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں، مجھے قبر میں سکون ملے گا یا مجھے قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ مرنے والے کی روح قبض ہوتے ہی اس کو سب معلوم پڑ جاتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی قبر میں دفن کرو، اس دنیا سے آخرت اچھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، اور مومن کے لیے قید خانہ ہے جو بندہ گنہگار ہوتا ہے، جس نے دنیا میں بہت برے کام کیے ہوں، جو دوزخی ہو۔ جب اس کی موت ہوتی ہے تو اس کو قبر میں دفنانے کے لیے لے کر جایا جاتا ہے تو وہ چیخ چیخ کر پکار رہا ہوتا ہے کہ مجھے قبر کی طرف کیوں لے جا رہے ہو؟ گنہگار شخص اپنے خاندان کو کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی تمہارے لیے دن رات کر کے رزق کمایا، ہر انسان سے جھوٹ سچ بول کر میں نے تمہارے لیے اتنا مال اکٹھا کیا ہے، اب تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ مجھے بند کوٹری میں کیوں ڈال رہے ہو؟ وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے اور اپنی زبان سے بہت کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی آواز دنیا والوں کو سنائی نہیں دیتی۔ اس گنہگار کو پتا چل جاتا ہے کہ میں مر چکا ہوں اور مجھے قبر میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اس کو اپنے سب رشتہ داروں کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ جب کوئی قبر پہ آتا ہے تو روح کو سب کچھ پتا چلتا ہے کہ قبر پر میرا کون سا رشتہ دار آیا ہے۔ اگر وہ قبر اس کے لیے عذاب بنی ہو تو وہ ہر آنے والے کو پہچان کر اپنے رشتہ داروں کی طرف دھیان نہیں کرتا، کیونکہ اس کو اپنی پڑی ہوتی ہے۔ گنہگار بندے کو یہ دنیا بہت ہی یاد آتی ہے، کیونکہ اس کے لیے تو یہ دنیا جنت ہوتی ہے۔ وہ یہ باتیں یاد کرتا ہے کہ میں دنیا میں بہت خوش تھا، میں نے دنیا میں بہت زیادہ عیاشی کی۔ وہ دنیا کی زندگی کو یاد کرتا ہے، لیکن جو بندہ نیک ہوتا ہے اس کو مرنے کے بعد بہت ہی سکون میسر آ جاتا ہے۔ وہ اس دنیا سے آخرت کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، کیونکہ اس کو وہاں ہر چیز میسر آ جاتی ہے۔ نیک بندے کو قبر میں بہت زیادہ خوشی ملتی ہے، اس کو جنتی لباس پہنایا جاتا ہے۔ نیک بندے کو قبر کے اندر طرح طرح کی خوشبوئیں میسر آتی ہیں، اس کو دنیا کی نسبت قبر میں زیادہ سکون ملتا ہے۔ نیک بندے کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا اصل ٹھکانہ جنت ہے، وہ قبر میں بہت زیادہ خوش رہتا ہے۔ کچھ نیک لوگوں کو تو قبر میں ایسے سلا دیا جاتا ہے کہ ان کا ایسے خیال
خیال رکھا جاتا ہے جیسے نئی آنے والی دلہن کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لہٰذا نیک بندے کو قبر میں بہت زیادہ سکون ملتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ گنہگار بندے کو دنیا بہت زیادہ یاد آتی ہے، وہ قبر کی سختیاں جھیل جھیل کر تنگ آ جاتا ہے۔ ان سب باتوں کا نچوڑ ایک ہی ہے کہ جس بندے کے عمل اچھے ہوتے ہیں اس کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہوتی ہے اور اس کو قبر میں ہی سکون میسر آتا ہے، جبکہ جس بندے کے عمل نیک نہیں ہوتے تو اس کو یہ دنیا اچھی لگتی ہے اور قبر میں اس کو بہت زیادہ سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں، اس لیے اس کو قبر سے دنیا اچھی لگتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میت کی نماز جنازہ پڑھنے والے 40 بندے ہوں جو اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان سب کی سفارش کو قبول فرما لیتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرنے والے کی نماز جنازہ میں 100 بندے شامل ہو جائیں، وہ اس بندے کے لیے اس کی مغفرت کی دعا اللہ سے مانگیں تو اللہ اس میت کے حق میں ان سب کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا کرنا ہے، مرنے والے کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردے کو دفنانے کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے تھے کہ اس بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو کہ اللہ اس کے لیے قبر کی مشکلات آسان فرما دے، کیونکہ ابھی اس سے یہ سوال کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔